یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اسے جس نعمت سے آراستہ کیا، جس چیز سے اسے نوازا ہے، وہ اس کا استعمال امت کی مخلوق کے حق میں کرے، نہ کرے گا تو سوال کیا جائے۔ اب کیا یہ حضور کی حدیث پاک ہمارے لیے بطور مثال نہیں؟ حضور نے فرمایا تین چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، تین چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ کہا مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو، اللہ نے مال دیا ہے اس کو غنیمت جانو۔ فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، اللہ تمہیں مصروف نہ کر دے۔ اب تم اپنے مقصد کے تحت چل رہے ہو اور تم یہ سوچو گے کہ پہلے بھائی مجھے میرا مسئلہ حل کرنا ہے، اور پہلے میرا مسئلہ حل ہو جائے پھر بعد میں سوچوں گا آگے کا جو ہوگا۔ حالانکہ اللہ نے تمہارے عمل کا وقت ابھی رکھا تھا، لیکن تم اپنی ذات کے لیے مصروف ہو گئے، اور پھر جب تمہیں ہوش آیا کہ بھئی مجھے یہ مخلوق کے لیے خدمت کرنی ہے، خدمت خلق کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، جماعت کے لیے، اب جب تمہیں ہوش آیا تم کام کے لیے آگے بڑھے ہو، تو فرصت کا بھی ہونا ضروری ہے، وہاں سے توفیق ہونا بھی ضروری ہے۔ تمہیں ایسے مصروف کر دیا جائے گا کہ تم اپنے مسائل کو حل کرنے میں ایسے الجھو گے کہ اوروں کے مسائل کے بارے میں سوچنے بھی وقت نہیں ملے گا۔ تو جب تمہیں فرصت ہے، جب اللہ نے موقع دیا، فرصت دی، تو اس فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ وہ حضور کی مثالیں ہیں۔ حضور ہر ایک چیز کو تو نہیں سمجھائیں گے یہ کہہ کر، ہر ایک انڈیویجول انفرادی کو نام لے کر تو نہیں سمجھائیں گے کہ بندو اس کو اس سے پہلے غنیمت جانو۔ حضور نے ایک مثال دے دی، ایک تفصیل بیان کر دی کہ جو نعمت ہے اس نعمت کو غنیمت سمجھو، اس کے جانے سے پہلے اس کی قدر کرو، اس کا حق ادا کرو۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آج کے اس معاشی بحران کے دور میں ہم اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ اپنی جماعت کو، اپنی قوم کو، اپنی برادری کو سٹیبل، مضبوط، منظم اور دوبارہ انہیں کھڑے کرنے کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں؟ کم از کم بیٹھ کر ہم مشورہ کریں، بیٹھ کر بات چیت کریں، بیٹھ کر تبادلہ خیال کریں۔ اس میں پڑھا لکھا طبقہ بھی ہو، مالدار طبقہ بھی ہو، بیاپاری طبقہ بھی ہو، عام انسان بھی ہو، درمیانی عمر ہو، چھوٹے بھی ہوں، بڑے بھی ہوں، ہر کوئی بیٹھے۔ اور اس میں کلیدی ذمہ داری تو تعلیم یافتہ طبقے کی ہے کہ وہ نظم و نسق کو مرتب کرے۔ عزیزان محترم، افسوس اس بات پر ہے کہ بہت لمبا تناظر ہے، میں اگر لمبا جاؤں گا بہت لمبا جائے گا، میں بس جھلکیاں دوں گا، یہ کبھی اور ہم بات کریں گے۔ آپ اگر دیکھیں بنی اسرائیل جو قوم ہے، قوم یہود، پھر بعد میں عیسائی لوگ آئے، تو پہلے کون؟ یہود۔ یہ یہود قوم آج جو اہم سورسز ہیں، جو آج اہم وسائل ہیں، چاہے وہ تعلیمی وسائل ہوں، چاہے وہ معاشی وسائل ہوں، سورسز پر اور پورے سسٹم پر آج یہود مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا اور ان کی فکر والوں کا قبضہ۔ جو امریکہ کی اکانومی ہے، جو دنیا کی سب سے مضبوط اکانومی سو کالڈ جسے کہا جاتا ہے، آج اس امریکن اکانومی کو فیڈرل بینک نے تمام تر قابو کر رکھا ہے۔ یہ کس کی مرضی سے چلتی ہے؟ یہ کس کا ہے؟ یہ یہودیوں کا ہے۔ امریکن اکانومی کو جس نے یوں پکڑ کے رکھا ہے اس کی گردن کو، وہ اسرائیل ہے، یہود ہیں۔ ہر کوئی پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ برادری، وہ قوم کے جو آپ دیکھیں مٹھی پر بھی جن کا وجود نہیں، انہوں نے پوری دنیا کی سب سے مضبوط ملک کو اور اس کی اکانومی کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ آج
آرمس کو لے لیں، بندوقوں کو، ہتھیاروں کو، یہ تمام تر اختیارات اسرائیل کے پاس، یہودیوں کے پاس ہیں۔ بڑے بڑے تعلیمی ادارے، انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہا ہوں، ان کے ہاتھوں میں ہے۔ بہترین سے بہترین الیکٹرانک میں، مشینری میں جو پروڈکٹس ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی آپ دیکھیے دنیاوی اعتبار سے آج اس قوم نے کہ جس کا نقشے پر وجود نہیں تھا، اس نے تمام تر دنیا میں بڑے سے بڑے ممالک کو اپنے اندر کر رکھا ہے۔ اس قوم کی میں آپ کو ماضی بتاؤں، صرف 2-3 باتیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس قوم کا یہ حال تھا کہ یہ فرعون کے غلام تھے، فرعون کے غلام تھے۔ فرعون ان پر ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو وہاں سے نکالا، اللہ نے مدد فرمائی، اور جب یہ اس کے چنگل سے نکل کر آزاد ہوئے، اب دیکھیں ان کی عقل، ان کی فہم، ان کا معیار۔ یہ لوگوں نے جب دیکھا، یہ بت پرست لوگ تھے، پتھروں کی پوجا کرتے، تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی ایک کوئی پتھر رکھ کر پوجا کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ موسیٰ، کوئی خدا کا ہمیں پتھر ہی بنا کر دے تو ہم اس کی پوجا کریں، ہم اس کی عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، جس چیز سے تمہیں نکال کر بچا کر لایا ہوں، پھر تم وہی مجھ سے مانگتے ہو کہ لائیں کوئی بت، لائیں کوئی پتھر، لائیں جس کی ہم پوجا کریں، عبادت کریں خدا سمجھ کر۔ ارے نادانو، کچھ تو حیا کرو، کچھ تو شرم کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا تورات دینے کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، پھر وہاں پر آپ کو رکنے کا حکم دیا گیا 30 دن، پھر اس کے بعد 10 دن 40 راتیں آپ رکے۔ اور یہاں قوم نے کیا کیا؟ ایک شیطانی جادوگر سامری، اس نے ایک جانور، ایک بچڑا بنایا، اور بنانے کے بعد کہا دیکھو یہ تمہارا، یہ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں اللہ نے بیان فرمایا، میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میں بس اختصار میں آپ کو رفتار سے لے جا رہا ہوں۔ تو سامری نے کیا کیا؟ ایک بچڑا بنایا، پھر وہ بہت ساری چیزیں اس نے بھی، اب وہ بچڑا پکارنے بھی لگا۔ دیکھیں اللہ کا کیا امتحان ہے، امتحان لینے پر آتا ہے تو شیطانوں کو بھی کیسی طاقت دیتا ہے۔ اللہ چاہتا تو وہ بچڑا بول سکتا تھا نا، لیکن سامری نے جب بنایا، وہ کیسے بنایا وہ کبھی ہم تفصیل سے بات کریں۔ بہرحال وہ بچڑا بھی جسد لہو خوار، بچڑے کی طرف پکارنے لگا جیسے بچڑا پکارتا ہے اپنی آواز میں۔ تو سامری نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، اے بنی اسرائیل یہ معاذ اللہ تمہارا بھی خدا ہے اور معاذ اللہ موسیٰ کا بھی خدا ہے۔ فنسی، موسیٰ تو بھول کر کوہ طور پر چلے گئے، خدا تو معاذ اللہ یہاں۔ تو ساری قوم نے کیا کیا؟ اس کی پوجا میں، عبادت میں لگ گئے۔ اللہ نے موسیٰ کو بھیجا، جاؤ دیکھو تمہاری قوم کیا کر رہی۔ بڑے غصے میں آئے، بہت غصہ ہوئے۔ بہرحال ہارون علیہ السلام کو بھی ڈانٹ دیا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، اگر میں انہیں روکتا تو مجھے یہ شک تھا کہ کہیں 2 ٹکڑوں میں بٹ جائیں اور تمہارے باغی بن جائیں، اس لیے کچھ نہیں کہا، مجھے غلط نہ سمجھے، کیونکہ انہوں نے ہارون علیہ السلام کو اپنا امیر، اپنا نائب مقرر کر کے گیا۔ بہرحال وہ قوم، صرف اتنا ہی نہیں، ہر کوئی جانتا ہے، بچہ بھی جانتا ہے، آسمان سے جو جنت سے کھانا اتر رہا تھا، من و سلوہ ہے نا، پرندے کا گوشت اور میٹھا حلوہ جسے کہتے ہیں، تو بہرحال من و سلوہ جنت سے اترتا، کس پر اترتا؟ یہی بنی اسرائیل پر اترتا۔ جنت کا جنتی کھانا ان پر اترتا، اور اللہ کا حکم تھا ذخیرہ نہیں کرنا ہے، اسٹاک نہیں کرنا ہے۔ دسترخوان سامنے ہے، غذا سامنے ہے، کھاؤ اور اسے چھوڑ دو، پھر وہ واپس جائے گا، ذخیرہ نہیں کرو گے۔ بہرحال جنت سے اللہ غذا بھیج رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ کھانا اتر رہا ہے، اللہ کی نعمت آزمائش،
انہوں نے کیا کیا؟ یہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں من و سلوا نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ من قصائها وفومها وعدسها وبصلها. وہ کہنے لگے ہمیں دال چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں جو اناج کے غذا کی جو آئٹم ہے وہ کہنے لگے ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ دیجیے، ہم وہ نہیں کھائیں گے. اب ہو سکتا ہے کھا کھا کے اگتا گئے ہوں، ان کے حساب سے کہہ رہا ہوں. اللہ ورنہ جنت کا کھانا کون اگتا ہے، کون بیزار ہو. اللہ میزبان بن کر کھانا اتارے، بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ بھیج رہا ہے. اس کے کہے تو ہم اپنی جان قربان کر دیں، یہ تو پھر بھی کھانا اتارا جا رہا ہے ہمارے لیے. انہوں نے کہا نہیں، دیجیے قصائها وفومها وعدسها وبصلها. کہا یہ اناج کے آئٹم اور یہ پیاز اور یہ فلاں دالیں، یہ وہ ہمیں یہ چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال تستبدلون بالذی هو ادنی بالذی هو خیر. ارے نادانو، کس کے بدلے کیا چیز بدل رہے ہو؟ یعنی تم اس کے بدلے یہ مانگ رہے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح کہ تم خیر کے بدلے ادنا کو مانگ رہے ہو، خیر کو چھوڑ رہے ہو. خیر سے مراد سب سے بہتر کو چھوڑ کر ادنا کو مانگ رہے ہو. کچھ ہوش تو ہے؟ کہا نہیں جی ہمیں یہی چاہیے. یہ عقل والے لوگ. اب پیچھے سے آئیے، جہاد کا وقت آیا. اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم لے کر جائیں اور لڑے اس قوم سے. ایک بڑی ظالم قوم تھی، بڑی لمبی اور بڑی شداور اور بڑی مضبوط طاقتور قوم. لہذا اللہ کا حکم ہوا جاؤ اللہ کی راہ میں لڑو اس سے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو اللہ کی راہ میں لڑنا ہے. تو آپ دیکھیں وہ قوم جس نے دیکھا سمندر میں جب عصا مارا گیا تو وہ سمندر ادھر ایک حصہ بیچ میں راستہ بنا، جنت سے کھانا اترا. یہ سارے، اور انہیں ایک مرتبہ حکم دیا گیا، موت کی نیند سلا کر دوبارہ اٹھایا گیا. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ قوم کہ جب انہیں حکم دیا گیا لڑو اللہ کی راہ میں، انہوں نے جملہ کیا کہا؟ قرآن نے نقل کیا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہی بیٹھیں گے، ہم نہیں آئیں گے لڑنے کے لیے. اتنی زیادتی کون کہہ رہے ہیں؟ یہ بنی اسرائیل قوم کہہ رہی ہے. عقل مند بھی اگر سوچے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کی صحبت اور سنگت ہے اور نبی ساتھ ہو اور شکست ہو، یہ ہو نہیں سکتا. لیکن پھر بھی عقل کہیں پھر، یا آپ اسے بدبختی کہیں. انہوں نے کہا اذهب انتم، آپ جائیں، وربک آپ کا رب جائے، فقاتلا دونوں لڑیں، انا ہاہنا قاعد، ہم تو یہیں بیٹھیں گے، جب تم جیت جاؤ گے ہم مال غنیمت بٹورنے میں آ جائیں گے. اتنی بدبختی، بہت لمبی فہرست ہے. بہرحال ایسی قوم کہ جس کا عقلی اور فہمی اور ذہنی معیار یہ تھا، لیکن آج اس نے اپنے احوال کو بدلا، اپنے حالات کو بدلا. اور ان حالات کو بدلنے میں کس نے اہم کردار ادا کیا ہوگا؟ یقیناً جو قابل پڑھے لکھے تعلیم یافتہ جو دانش مند ہیں، اشراف قوم ہیں، جو اصل اس امت کا جو مغز ہے، انہی افراد نے اس امت کو دوبارہ تعمیر کیا، اس قوم کو کھڑا کیا اور ایسا کھڑا کیا کہ دنیا کے نقشے پر اس کا وجود دکھائی نہیں دیتا. آج اس نے ملک کی، پوری دنیا کی سب سے عظیم طاقت کو اپنے قبضے میں، اپنے شکنجے میں کر رکھا ہے. کیا آیا نہیں؟ تو یہ جو ریولیوشن آیا، یہ جو بدلاؤ آیا، یہ جو انقلاب برپا ہوا ہے، یہ ایسے ہی برپا ہو گیا. ایک مثال ہے ہمارے سامنے، ایک قوم ایسی بھی تھی اور آج ایک قوم ایسی بھی ہے جو انٹرنیشنل اکانومی پر جس کا قبضہ ہے، معیشت پر جس کا قبضہ ہے، آرمز پر جس کا قبضہ ہے، انٹرنیشنل تعلیمی اداروں پر جس کا قبضہ ہے، تجارت پر جس کا قبضہ ہے، الیکٹرانک پر جس کا قبضہ ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سے لے کر ہر ایک اس کے سامنے آج سر جھکائے کھڑا ہے. وہ قوم کہاں سے نکلی تھی اور آج کہاں وہ کھڑی ہے؟ ایسے ہی آ گئی.
نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے اشراف کو، اپنے قوم کے ذمہ داروں کو، تعلیم یافتہ کو، فہم و فراست والے، عقل مند، اہل علم، اہل فہم، اہل فکر، سب بیٹھے اور بیٹھ کر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، ایک نظم بنایا، ایک عزم و ارادے سے کھڑے ہوئے. اور پھر جب بندہ حرکت کرتا ہے تو پھر اللہ مدد فرماتا ہے. اس میں ایمان کی قید نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں. جو محنت کرے گا اسے دنیا کی حد تک، جو محنت کرے گا وہ پھل کھائے گا دنیا میں. اس میں ایمان والوں کی قید نہیں ہے کہ اللہ صرف ایمان والوں کو دیتا ہے، نہ، جو محنت کرے گا اللہ اسے پھل دیتا ہے دنیا میں. آخرت اللہ نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہے. عزیزان محترم، یہ مثال میرے سامنے ہے. بہرحال بات بڑی لمبی گئی. بتانا یہ چاہتا تھا کہ آج یہ قوم ہمارے سامنے مثال ہے، ایگزامپل ہے. اسے دیکھیں، سیکھیں. سکھانے والی کتاب قرآن مقدس ہے. جو ان کی جو غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غفلتیں ہیں، جہالتیں ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے سب کھول کر بیان کر کے رکھ دی. اور آج یہ قوم ہمارے سامنے ہے. تو یہ جو ان کا عروج ہوا اور ہمارا تنزل ہوا، ہم پستی میں جاتے گئے اور یہ عروج کی طرف گامزن رہے. کیا اس امت کے افراد کی، اشراف قوم کی، اہل علم کی، تعلیم یافتہ طبقے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تجزیہ کرے، معائنہ کرے، مشاہدہ کرے؟ کیا وجہ ہے ہم خیر امت ہونے کے باوجود ہمیں حضور نے جہاں لا کر رخصت کر کے گئے تھے، ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم وہاں سے حضور کی امانت کو لے کر اور اوپر عروج کی طرف جاتے. یہ جائے کہ ہم تنزل اور پستی کی طرف گئے. اور وہ لوگ کی جن کی جہالت، جن کی نادانی، جن کی بدبختی اور ان کی بیوقوفی کا تذکرہ قرآن میں ذکر کیا گیا، وہ پستی کی طرف نہیں گئے، وہ عروج کی طرف گئے. کہ جنہیں خیانت کے لیے چنا گیا تھا وہ ختموں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جنہیں ختموں کے لیے چنا گیا تھا آج وہ تخت و تاج کے حامل بن چکے ہیں. کیا امت غور نہیں کرے گی اس بات پر؟ کون کا غور کرے گا؟ یہ تعلیم یافتہ طبقے نے غور کرنا ہے، یہ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم کہاں تک اپنی امت کو ذلیل اور خوار ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اس کو طے کریں آپ، پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک ڈیڈ لائن تو طے کرے کہ امت اتنا ذلیل ہو، اتنا جو ہے ذلیل و خوار ہو جائے، اتنا پستی کا شکار ہو جائے، حالات ہماری اس سے بدتر ہو جائے، ایسی ہو جائے، ہاں تب اٹھیں گے. ایک کچھ تو طے کریں. کب تک انتظار ہوگا اور کب تک یہ مجرمانہ خاموشی ہوگی؟ آپس میں بیٹھنا، مشورہ کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اسوہ رسول ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. کیا فرمایا؟ اے حبیب، آپ کے صحابہ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوتاہی بھی ہو جاتی، انسان ہے. کیا کہا حضور کو؟ کہا فَاعْفُ عَنْهُمْ. اے حبیب معاف کر دو انہیں، آپ کے صحابہ ہے، غلطی ہو گئی ہوگی، معاف کر دو. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. صرف معاف ہی نہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے استغفار، سفارش بھی کرو. اے اللہ میرے صحابہ کو، میری امت کو معاف کر دے. اتنا ہی نہیں، پھر آگے یہی جنہیں معاف بھی کیا، جن کی غلطیوں کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں مانگی، انہی کے لیے حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. جب کوئی مسئلہ درپیش ہے، حبیب آپ کو تو اللہ کی جانب سے وحی یوحا کا معاملہ ہے، آپ کو تو اللہ نے الرحمن علم القرآن کہہ کر آپ کو نوازا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. آپ کو اللہ نے علم، ایسے علم سے بہراور فرمایا کہ جس کا تصور بھی مخلوق نہیں کر سکتی. آپ کو حاجت نہیں ہے، لیکن آپ کی یہ سنت، یہ اسوہ امت کے سامنے، بندوں کے سامنے جائے کہ حضور کی سنت بھی کیا ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. جب کوئی معاملہ درپیش آئے حبیب ان سے مشورہ کیا کرو. یہ کانسیپٹ کیوں دیا؟ یہ ہمارے لیے کانسیپٹ دیا کہ جب کبھی کوئی پریشانی لائق ہو، مشکل درپیش ہو، کوئی بحران کا ہم شکار ہو جائیں، تو فرمایا بیٹھا کرو، مل کر باہمی مشورہ کیا کرو. اور مشورے میں اللہ نے برکت رکھی.
اللہ اپنے ایمان والے بندوں کی علامتیں گنواتا ہے اور کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. اللہ کے نیک برگزیدہ ایمان والے بندوں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے، آمریت نہیں ہوتی، آمریت نہیں ہوتی، بلکہ سب کا مشورہ ہوتا ہے. اس مشورے کے کانسیپٹ کو قائم کریں اور ایک فکر لیں امت کی، ایک فکر لیں قوم کی. یقیناً وہ وقت ہے کہ جب ذمہ دار اور اس امت کے اشراف کھڑے ہوں، آپس میں مشورہ کریں، بیٹھیں. کیونکہ اب نہ اگر جاگے تو پھر کب جاگنا ہے؟ کم از کم بیٹھیں، آپس میں مشورہ تو کریں کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ایک فکر عام ہو، ایک ذہن سازی ہو لوگوں کی، عام آدمی کو بھی پتا چلے کہ بھئی ہم کس کگار پر کھڑے ہیں، کس جگہ کھڑے ہیں، اور اب یہاں سے ہمیں پیچھے نہیں آگے جانا ہے. اور اس کے لیے پرعزم ہو، پر ارادہ ہو، مصمم جو ہے ارادے اور عزم کے ساتھ پھر اسباب کو بھی اختیار کریں، اجتماعیت کو بھی پیدا کریں، اتحاد کو بھی پیدا کریں، اور پھر اپنے اس مقصد حیات کی طرف جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے، اللہ کے دین کو، سچائی کو، انصاف اور عدل کے نظام کو قائم کریں. وہ تو قائم ہوگا. کیا یہ سچائی کو جھٹلایا جا سکتا ہے کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے؟ کیا اس سچائی کو جھٹلایا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا؟ کیا اس سچائی کو جھٹلایا جا سکتا ہے کہ پھر ساری دنیا میں اسلام پھیلے گا، ہر کوئی مسلمان ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وفات ہوگی، اور پھر ان کی وفات کے بعد پھر وہ جو سب اسلام پر قائم تھے، پھر وہ تنزل آئے گا اور وہ قیامت کی طرف لے جائے گا. اور حضور نے فرمایا تقوم الساعة علی جو ہے اشرار الناس، جب قیامت جب آئے گی تو دھرتی پر سب سے بدبخت لوگ ہوں گے. جب تک نیک بندے دھرتی پر رہیں گے قیامت نہیں آئے گی. حضور کا ارشاد ہے تقوم الساعة علی اشرار الناس، قیامت دھرتی کے سب سے بدترین لوگوں پر آئے گی. یعنی یہ تو ایک ترتیب ہے، ایک کرونالوجی ہے جو بتا دی گئی اسلام میں. اسلام نے بلند ہونا ہے اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرانا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کامیابی میں، اس ترقی اور عروج میں، اس سرخروئی میں ہم اپنا کتنا حصہ ادا کر سکتے ہیں، یہ دیکھنا ہے. ہم نہیں کریں گے، کوئی اللہ کسی اور کو کھڑا کرے گا. اس کے پاس کیا لشکر کم ہے، اس کے پاس کیا فوج کی کمی ہے، اسباب کی کمی ہے؟ نہ، آپ نہیں کھڑے ہوں گے، اللہ کسی اور کو لائے گا اور وہ کھڑا ہوگا اور اللہ کے لیے سر بلند ہو کر جا کر لڑے گا. یعنی اپنے اندر تعلیمی حالات کو، اپنے اندر معاشی حالات کو، سماجی حالات کو، اخلاقی حالات کو، اتحاد و اتفاق کو منظم کرنے اور اپنی امت کو ترقی کے راہوں کی طرف لے جانے کے لیے لڑے گا. یہ کوئی ہتھیار کی لڑائی نہیں ہے، یہ قلم کی لڑائی ہے. یہ ہتھیاروں کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ علم کی لڑائی ہے، تعلیم کی لڑائی ہے، تربیت کی لڑائی ہے، اخلاق و کردار کی لڑائی ہے، جو اسی طریقے سے لڑی جاتی ہے. اب دیکھیں معاشی بحران کے ساتھ ساتھ اب ہم جو ہے تعلیمی بحران کا بھی شکار ہوتے جا رہے ہیں. ایک اعلان ہے اردو اداروں کی طرف سے، جو اردو ادارے ہیں ان اداروں کی طرف سے دیگر مساجد میں بھی اعلان کیے جا رہے ہیں. ہوا یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں اس کووڈ-19 کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو طویل عرصہ بچے تعلیم سے، اپنے اسکولوں سے، کالجز سے دور رہے، تو وہ جو بیچ میں گیپ ہوا وہ بہت بڑا گیپ ہوا. اور وہ گیپ کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ بچے ماں باپ بھی اب اسکولوں سے اور کالجوں سے دوری اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور اس میں مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ جو 10ویں اور 12ویں کے بورڈز کے ایگزامز ہیں، ان کے لیے جو بورڈ کے فارمز ہوتے ہیں، ان فارم پر بچوں کی دستخط اور جو مقررہ طے شدہ فیس ہوتی ہے بورڈ کی، وہ فیس بھرنے کی آخری تاریخ کچھ 4 جنوری بتائی گئی ہے.